الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اسلام ما طاعت خلفاء راشدین، اسلام ما طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام، انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، خاص کر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس میاں رضوان نفیس صاحب مدظلہم، شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب اکاڑوی، ترجمان اہل سنت خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب حقانی، اور دیگر علماء اکرام برادران اہل سنت والجماعت، آج کا یہ جلسہ اور عظیم الشان کانفرنس عظمت اہل بیت کے عنوان سے شروع ہو چکی ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ جل شانہ نے دو گمراہ گروہوں کا ذکر کیا، ایک یہود اور ایک نصارہ. یہود کے اندر گستاخی تھی، نصارہ میں ادب سے آگے مقام بڑھانے کا جذبہ تھا. ذات حق تعالیٰ نے دونوں کو گمراہ قرار دیا اور اسلام جو راہ ہدایت ہے اس کو اعتدال والا مذہب قرار دیا. قیامت تک جتنی گمراہیاں آئیں گی وہ دو قسم کی ہی ہوں گی، یا ان میں گستاخی ہوگی یا محبت میں حد سے بڑھ جانا ہوگا. یہ دور بھی اسی طرح ہے. کچھ لوگ حضرات اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے گئے کہ صحابہ اکرام کے گستاخ بن گئے، اور کچھ ایسے ہوئے کہ جو صحابہ کی محبت میں آگے بڑھے اور اہل بیت کے گستاخ بن گئے. مذہب اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت سے پیار بھی ایمان کا حصہ. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم مجدد گزرے ہیں. مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی نزا کا وقت تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. حضرت مجدد کہتے ہیں مجھے بلایا گیا، میں نے بھی تلقین کی تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. ماتے میں نے پھر مراقبہ کیا. جس طرح ایک آدمی بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز بخار ہے، فلاں چیز ہے، وہ سرسری سا چیک کر کے اس کو دوائی لکھ دیتا ہے.
لیکن اگر ہفتہ 2 کی دوائی سے فائدہ نہ ہو تو پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ کرا کے آؤ۔ اسی طرح حضرت مجدد نے جب کلمے کی تلقین کی اور اس کی زبان پہ کلمہ نہ آیا تو حضرت فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، یعنی اللہ والوں کو جو باطنی نظر دی ہوتی اللہ نے، اس کے ذریعے اس کا چیک اپ کیا کہ اس کو کلمہ کیوں نہیں نصیب ہو رہا۔ فرماتے ہیں میرے سامنے یہ وجہ ظاہر ہوئی کہ یہ شخص کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے دل کے کفر کی ظلمت اس کے دل پہ آ گئی۔ اب جو ہے اس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جہنم کی آگ میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ کفر کی ظلمت کو جلاتی ہے، چونکہ ہے مسلمان۔ ایک وقت آئے گا جب وہ ظلمت جل جائے گی، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کے پاس ایک ملکہ ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہے کہ جو حقیقت تک پہنچتی ہے۔ اب یہی اللہ والے کہتے ہیں، مجدد فیضانی رحمت اللہ علیہ، کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، ایمان پر موت کا ذریعہ ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کی وجہ اور ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا آخری وقت آیا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ آپ جو فرماتے تھے اہل بیت کی محبت حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، اب آپ کا آخری وقت ہے، آپ اپنی کیفیت بتائیں۔ کیا سبحان اللہ ان لوگوں کا مقام تھا کہ موت کے وقت بھی اپنے جو ہے ہوش و حواس برقرار تھے۔ امام ربانی کے حالات اٹھائیں کہ آخری جو شب برات گزری ہے تو رات کو مراقبے کی حالت میں حضرت نے دیکھ لیا کہ میرا اس سال جو اللہ تعالیٰ نے فہرست مردوں کی حوالے کی ہے اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے مراقبے میں یہ بات دیکھی۔ صبح ہوئی تو ان کی گھر والی کہنے لگی کہ پتہ نہیں آج رات کس کا پتہ کٹا ہے۔ حضرت مجدد فرمانے لگے کہ جس کو پتہ نہیں کس کا پتہ کٹا ہے یا نہیں کٹا، اس کا یہ حال ہے، تو جس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا پتہ کٹ گیا، اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر لکھا ہے حالات کے اندر کہ وفات سے 40 دن پہلے فرما دیا کہ ان 40 دنوں میں ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ آخری جمعہ جب آیا فرمایا اگلے جمعے تک ہم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ آخری رات جب گزری فرمایا یہ آخری رات ہے، اب اگلی رات تک ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ کیا کیفیات تھی۔ آخری وقت جو ہے فرمایا کہ پیشاب کا تقاضا ہوا، الہام ہوا اگر تم نے پیشاب کر لیا تو وضو کی مہلت نہیں ملے گی، دنیا سے بغیر وضو کے جانا پڑے گا۔ آپ نے اس تقاضے کو دبایا، کلمہ طیبہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے دوستو، حضرت مجدد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ جو فرماتے تھے کہ حب اہل بیت حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، آپ کیسے اس کو پا رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت بھی میں اہل بیت کی محبت میں مستغرق ہوں۔ تو میرے دوستو، اہل بیت سے پیار کرنا حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، ان سے محبت کرنا حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے۔ اہل سنت والجماعت وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حسن و حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں یہ اہل بیت سے گزر کے آتے ہیں۔ یہ مکتوبات امام ربانی میرے سامنے موجود ہے، اس میں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اکثر روحانی سلسلے جو ہیں یہ حضرات اہل بیت سے گزر کے آتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق سے گزر کے آتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبے کی حالت کے اندر دیکھا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ میرے پاس آئی، آگے کہا میں اس لیے آیا ہوں تجھے آسمانوں کا علم سکھاؤں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جس ولی کو بھی آسمانوں کی سیر نصیب ہوتی ہے وہ حضرت علی المرتضی کی برکت سے ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، میں دعوے کے طور پہ کہتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں دنیا میں مل سکتا جو اہل بیت کا مخالف ہو اور قاتلان حسین سے محبت رکھنے والا ہو، یزید کو عادل کہنے والا ہو، اس کے مناقب پڑھنے والا ہو اور اس کو ولایت نصیب ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں مل سکتا۔
کیونکہ جس گھرانے سے ولایت ملے گی، جہاں سے روحانیت ملے گی، وہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ میرے دوستو، شاہ ولی اللہ کے یہ میرے سامنے مجموعہ رسائل پڑھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میں نے حالت مراقبہ میں حضیرت القدس کے اندر دیکھا، حضرت حسین کی یہ جتنے بھی اولاد میں 12 امام ہیں، سب کے سب وقت کے قطب ہیں، سب کے سب وقت کے قطب ہیں۔ تو میرے دوستو، اہل بیت سے محبت ایمان کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں سے اہل بیت ٹکرائے ہیں وہ باطل پر تھے، یزید فاسق تھا۔ یہ آواز میری نہیں ہے، یہ آواز ملا علی قاری کی ہے۔ مرکات اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز ملا علی قاری کی ہے۔ جو ہے شرح فقہ اکبر اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز ابو بکر جساس کی ہے۔ احکام القرآن اٹھا کے دیکھ لو، امام ابو بکر جساس یزید کو لعین کہتے ہیں، یہ آواز ان ائمہ کی ہے۔ میرے دوستو، یہ آواز میری نہیں ہے، ابن حجر مکی کی ہے۔ الصواعق المحرقہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ کی ہے۔ نبراس شرح عقائد کی شرح اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، یہ آواز ابن کثیر کی ہے۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ کی ہے۔ میرے دوستو، ابن تیمیہ کی کتب اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، مجدد الفسانی کی ہے۔ مکاتیب مجدد اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کی آواز ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تصانیف اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، قاسم ننوتوی کی آواز ہے۔ میرے دوستو، قاسم ننوتوی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، رشید احمد گنگوہی کی آواز ہے۔ فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، حسین احمد مدنی کی آواز ہے۔ معارف مدنی اٹھا کے دیکھ لو، یہ آواز میری نہیں ہے، مولانا یوسف بنوری کی آواز ہے۔ میرے دوستو، ان کی کتب اٹھا کے دیکھ لو۔ ہم تو اکابر کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو نظریہ ان اکابر نے دیا ہے، ابن کثیر، ابن تیمیہ نے، ملا علی قاری نے، ابن حجر مکی نے، ابن حجر اسقلانی نے، مجدد الفسانی نے، شاہ ولی اللہ نے، قاسم ننوتوی نے، رشید احمد گنگوہی نے، اشرف علی تھانوی نے۔ میرے دوستو، ہم اس نظریے کے ترجمان ہیں۔ اگر کوئی شخص اس نظریے کو چھوڑتا ہے، یزید کو عادل کہتا ہے، اس کے مناقب بیان کرتا ہے، اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دیکھیے، علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ، میں نے 2004 سے لے کر 7 تک 3 سال ان کے ہاں علماء کو تخصص پڑھایا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے نوجوان جو حضرت حیدری کو امام اہل سنت بھی سمجھتے ہیں، حضرت جھنگوی کو مجدد وقت بھی سمجھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے سوانح حیات ہے امیر عظیمت کی، اس میں ان کو مجدد لکھا گیا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہم ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، ان کے مقامات کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم منکر نہیں ہیں۔ حضرت کو مجدد لکھا گیا، اس میں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن مجدد کون ہوتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کو امام الانبیاء نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے، ان اللہ یبعث فی هذه الامتی علی راس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینها۔ یہ ایسا عظیم مرتبہ ہے، ہر 100 سال میں اللہ اس امت میں مجددین کو لائے گا۔ آقا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، شریعت کے اندر جو بھی تحریف آئے گی، جو بھی بدعت آئے گی، جو بھی الہاد آئے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ مجددین کو لاتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مجددین کو لاتے رہیں گے۔ اور یہ ایسا مقام ہے کہ مرزا قادیانی جیسا گمراہ انسان بھی انکار نہیں کرتا۔ اس کی کتابوں کو اٹھائیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ دین کے ثابت شدہ مسائل کو ہی آگے ذکر کرتا ہے، نئے مسائل نہیں بتاتا۔ میرے دوستو، امیر عظیمت کا بیان ہے، ہمارے پاس ہے۔ کسی نے سوال کیا، یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باتیں سیدنا حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا۔
پھر کسی نے پوچھا یہاں تو کچھ لوگ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، یعنی یزید کے مناقب بیان کرتے ہیں، اس کی صفائیاں دیتے ہیں۔ حضرت امیر عظیمت کہنے لگے کسی حق مذہب یہی ہے، اکابر دیوبند کا نظریہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا، قاسم نانوتوی کا یہی ہے جو میں نے بیان کیا، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کا یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد امیر عظیمت کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چول مار گیا ہو تو میں ذمہ دار نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو چول کسے کہتے ہیں؟ بیہودہ بات کو۔ کس کو؟ معلوم ہوا کہ یہ جتنی کتابیں لکھ رہے ہیں، جتنی کتابیں لکھ رہے ہیں، محمود عباسی نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے، دوسرے بعد میں طاہر ہاشمی ہے یا جو بھی ہیں، جو کچھ لکھ رہے ہیں یزید کی صفائیوں میں، امیر عظیمت کے ہاں یہ بیہودہ چیزیں ہیں، چولیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور حدیث پاک ہے حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اب جو آدمی اپنے اعمال کو حسین رکھنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنے اعمال کو حسین رکھنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنے اعمال کو ایسا رکھنا چاہتے اللہ کو پسند آ جائیں، تو اس کو چاہیے یزید کی عدالت کے یا یزید کے مناقب کو بیان کرنا چھوڑ دے، وگرنہ یہ ایسی گندگی ہے تیرے سارے اعمال کو ضائع کرے گی۔ ہاں یہ ایسا گند ہے جو سارے اعمال کو ضائع کرے گا۔ دیکھو غیر مقلدیت کسے کہتے ہیں؟ غیر مقلدیت اسی کہتے ہیں نا کہ کسی تحقیق میں بڑوں کو چھوڑ دینا۔ غیر مقلدیت کہ کوئی سینگ نہیں ہے، کوئی بھیڑ بکری ہو یا کوئی چیز اور سینگوں والی ہو، یہ غیر مقلدیت ہے۔ اسی چیز کا نام ہے کہ تحقیق میں بڑوں کو چھوڑنا، تحقیق میں بڑوں کو چھوڑ دینا، یہی غیر مقلدیت ہے۔ اب وہ تحقیق حدیث کے نام پہ کوئی کہتا ہے کہ فقہا نے نبی کی مخالفت کی، یہ بھی غیر مقلد ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ ہمارے علماء اور اکابرین اہل سنت نے صحابہ کی مخالفت کی، یہ بھی غیر مقلد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح فقہا حدیث کے ترجمان ہیں، اسی طرح قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، اسی طرح مجرف ثانی، مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی، مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب اکابر جو ہیں یہ تاریخ کی جو مفہوم بیان کرتے ہیں، جو نتیجہ نکالتے ہیں، یہی نتیجہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کو جو چھوڑے گا وہ غیر مقلد ہے۔ وہ کیا ہے؟ درجات میں فرق ہوتے ہیں، درجات میں فرق، گندگی کے درجات میں بھی تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بڑی گندگی ہے، کوئی چھوٹی گندگی ہے، لیکن گندگی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اکابر پر عدم اعتماد تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ حضرت حیدری کو امام اہل سنت بھی کہتے ہیں لیکن نظریہ نہیں تسلیم کرتے۔ توجہ کیجئے، مولانا حیدری رحمت اللہ علیہ نے کئی دفعہ علماء کے سامنے کئیوں نے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے جو میرے استاد مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی کا نظریہ ہے میرا وہی ہے۔ وہاں تخصص شروع ہوتا ہے، توجہ کریں، تاریخ ہے یہ، وہاں تخصص شروع ہوا علماء کا۔ مجھے مسند پہ بٹھایا پڑھانے کے لیے، حیدری شہید کو پتا تھا یہ قاضی مظہر حسین کا مرید ہے، حیدری شہید کو پتا تھا یہ اوکاڑوی علوم پڑھائے گا۔ وہ کہ حیدری شہید یہ بتانا چاہتے تھے یہاں سے نکلنے والا جو بھی عالم ہوگا وہ جہاں حیدری ہوگا وہاں اوکاڑوی ہوگا، جہاں حیدری ہوگا وہاں مظہری بھی ہوگا۔ ہاں، جس طرح اہل سنت کے اکابر میں جدائی، صحابہ میں تفریق نہیں ہے، اسی طرح ان ائمہ میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو نظریہ قاضی مظہر کا تھا وہی علی شیر حیدری کا تھا، جو حضرت اوکاڑوی کا تھا وہی علامہ علی شیر
حیدری رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ دیکھیے توجہ کیجئے، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمت اللہ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں یزیدی فتنے کے خلاف، خارجی فتنے کے خلاف۔ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ ان کے منقبت کے قائل تھے، ان کے علم اسماء و رجال کے قائل تھے، اس پر میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ حیدری شہید جن علماء کے علم پر اعتماد کرتے تھے وہ سب کے سب فسق یزید کے قائل تھے۔ وہ کیا تھے؟ بولو، فسق یزید کے قائل تھے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے تاریخی دستاویز لکھی، تاریخی دستاویز لکھی، اس کے اندر فسق یزید کو لکھا ہے، فسق یزید کو لکھا ہے۔ وہی موقف ہے پوری جماعت کا۔ آج جو شخص صحابہ کا نام لے کر یزید کے حق میں کرنا چاہتا ہے وہ حیدری شہید کے خون کا بھی غدار ہے، فاروقی کے مشن کا بھی غدار ہے، امیر عظمت کے مشن کا بھی غدار ہے۔ ہاں تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید کا فسق اکابرین میں سے کسی کا نظریہ یا اپنا عدالت کسی کا نظریہ، سب کا اس کے فسق پہ اتفاق ہے، سب کا یزید کے فسق پہ اتفاق ہے۔ اب دیکھو کہتے ہیں جی حضرت اکاڑوی نے لکھا کہ یزید جو ہے وہ برائیاں کرتا تھا، معاذ اللہ یہ توہین ہے حضرت معاویہ کی، صحابی کے بیٹے کے بارے میں ایسے لکھنا۔ میرے دوستو، حضرت اکاڑوی نے نہیں لکھا، ابن حجر مکی نے لکھا ہے، یا سوائق المہر کا کتاب ہے۔ اور یاد رکھنا اس کو چھپوانے والوں میں علامہ عبدالستار توسوی شامل ہیں، جنہوں نے پوری زندگی رد رفض پہ کام کیا ہے۔ کیوں؟ مکتبہ مجیدیہ علماء جانتے ہیں جو ملتان میں ہے، یہ حضرت توسوی کے کہنے پہ کتابیں شائع کرتا تھا، جو ضرورت ہوتی تھی اہل سنت کو۔ یہی وجہ جب یہ اس کا انتقال ہوا ہے، حضرت توسوی تعزیت کے لیے گئے ہیں۔ ابن حجر مکی اس بات کو لکھ رہا ہے کہ یزید نے مدینہ کو پامال کیا، لکھ رہا ہے یزید کے دور میں مسجد نبوی میں 3 دن تک اذانیں اور نماز نہیں ہو سکی۔ ابن حجر مکی یہ لکھ رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ میرے سامنے فوائد جامعہ ہے، اس کے اندر ابن حجر مکی کے مناقب لکھتے ہیں۔ علامہ محدث مولانا عبدالحکیم مولانا چشتی رحمت اللہ علیہ، عبدالحلیم چشتی رحمت اللہ علیہ، ابن حجر مکی کیا کون سا انسان ہے؟ علامت الدہر، جس کے بارے میں یہ لقب ہے کہ علامت الدہر تھے وقت کے، عمدۃ المتاخرین تھے، والذی یرجع الی کلامہ فی الافتاء بعد کلام الرافی والنووی والقاضی زکریا من المتاخرین وکان فقیہ مکہ وواعظها ومحدثها۔ یہ متاخرین کا امام ہے، امام نووی، رافی، قاضی زکریا کے بعد پوری دنیا میں ان کے فتوے پہ اعتماد کیا جاتا تھا، پوری دنیا میں ان کے فتوے پر۔ اب ایک طرف بندیالوی کا علم ہے، بندیالوی کا کلپ چل رہا ہے نا، اس عبارت پہ اعتراض کرتا ہے۔ ایک طرف بندیالوی کا علم ہے، ایک طرف ابن حجر مکی کا علم ہے، ایک طرف بندیالوی کا علم ہے، ایک طرف ابن حجر مکی ہے، پوری امت ہے، ابن کثیر نقل کر رہے ہیں۔ اب ہم کس کی مانے بتاؤ؟ دیکھو علماء نے اسماء و رجال کا علم لکھا ہے نا، یہ امت جو ہے اس کا یہ اعزاز ہے، اسماء و رجال کا علم۔ کوئی عالم فوت ہوا، کوئی محدث فوت ہوا، اس کے مناقب بعد والے لکھتے ہیں۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب کا انتقال ہوتا ہے، مولانا سلیم اللہ خان ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، مولانا تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمن، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، بڑے بڑے اکابرین سارے ان کے بارے میں مناقب لکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ امام اہل سنت ہے، کوئی کہتا ہے اس کے جو نظریات ہیں یہی ہمارے نظریات ہیں۔ مولانا عبد المجید لدھیانوی کہتے تھے اگر اللہ کے نزدیک قیامت کے دن علم اجمالی معتبر ہوا، میں کہوں گا یا اللہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولانا سرفراز خان صفدر کا تھا کا ہے یا قاضی مظہر حسین کا ہے۔ جہاں اتنے بڑے بڑے محدثین جن کے نظریہ کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، جن کے مناقب پر کتب بھری ہوئی ہیں، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف بندیالوی ہے، خضر حیات ہے۔ آپ بتائیں ہم کس کو اختیار کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اکاڑوی کا انتقال ہوا، الخیر خصوصی شاد اٹھا لیں،
مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کہ حدیث میں استاد ہیں شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، صفحہ 45 پہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے۔ مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا اکاڑوی امام ابو حنیفہ کی کرامت تھے، رسول اللہ کا معجزہ تھے۔ حق نواز جھنگوی کا حدیث کا استاد حضرت اکاڑوی کو کہتا ہے بولو یہ امام ابو حنیفہ کی کرامت ہیں اور یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے علم تجلی کا نام ہے، نقل کا نام نہیں۔ بخاری پڑھائی ہے 26 سال جس شخص نے خیر المدارس کی مسند پہ بیٹھ کے مان لگے علم الفاظ نقل کا نام نہیں ہے، ہم نقل ہیں۔ عینی کو دیکھ لیا، ابن حجر کو دیکھ لیا، بیان کر دیا ماں یہ علم نہیں ہے، علم اللہ کی تجلی ہے جو قاسم ننوتوی پہ اتری تھی یا مولانا اکاڑوی پہ اتری ہے۔ تو جس شخص کے بارے میں یہ گواہیاں ہیں امیر عظیمت کے اساتذہ کی گواہیاں ہیں، جس شخص کے بارے میں مولانا علی شیر حیدری کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد تھے مولانا عبدالکریم قریشی رحمت اللہ علیہ بیر شریف کے، بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے۔ فرماتے تھے مولانا حیدری کہ ہمارے پیر و مرشد یہ کہتے تھے مولانا اکاڑوی حجت اللہ فی الارض ہے، مولانا اکاڑوی حجت اللہ فی الارض ہے۔ اب ایک طرف فہم اکاڑوی ہے، ایک طرف گواہی ہے صدر وفاق المدارس سلیم اللہ خان کی، ایک طرف گواہی ہے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کی، ایک طرف گواہی ہے میرے دوستو حضرت اقدس مولانا عبدالمجید لدھیانوی کی، ایک طرف گواہی ہے مولانا یوسف لدھیانوی کی، سعید احمد جلال پوری کی، مولانا اللہ وسایا کی، قاضی مدر حسین رحمت اللہ علیہ کی، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی، مفتی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ کی، مفتی غلام قادر صاحب رحمت اللہ علیہ کی۔ 40 کے قریب جید علماء ہیں جن میں محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مورخین بھی ہیں، اس میں اسماء و رجال کے ائمہ بھی ہیں۔ متفقہ طور پہ کوئی قائد اہل سنت کہتا ہے، کوئی ابو حنیفہ کی کرامت کہتا ہے، کوئی رسول اللہ کا معجزہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ابو حنیفہ کی روح ان کی طرف متوجہ تھی۔ اب ایک طرف اس شخص کا علم ہے، ایک طرف بندیالوی کا علم ہے، تو فیصلہ تو کرو ذرا۔ سمجھ آئی نہیں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ امت یتیم نہیں چھوڑی ہے، یہ امت یتیم نہیں چھوڑی۔ جس طرح حدیث پاک کے راویوں کی تعداد 4 لاکھ ہے، کتنی جنہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف دیا ہے اس کے حالات بھی محفوظ ہیں، اس کے حالات بھی 4 لاکھ حفاظ حدیث یا محدثین یا راویان حدیث کے حالات محفوظ۔ اسی طرح جو علماء دنیا سے جا رہے ہیں ان کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ مطالعہ اگر تم نہ کرو تو ہمارا قصور، جن کے بارے میں انتم شہداء اللہ فی الارض، محدثین گواہی دیں، مفسرین گواہی دیں، مدرسین گواہی دیں، فقہاء گواہی دیں، ہمارے ہاں ان کی گواہی معتبر ہوتی ہے، ان کی گواہی، ان کی فہم معتبر ہوتی ہے، ان کی فہم معتبر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو ان اکابر کو، ان حضرات کی گواہیاں ان کے حق میں موجود ہیں۔ اس لیے جو مشن مولانا قاضی مدر حسین صاحب کا ہے کہ یزید فاسق ہے، یزید فاسق ہے، حضرت اکاڑوی کا جو نظریہ ہے، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کا جو نظریہ ہے، یاد رکھنا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا گیا نا کہ امام ابو حنیفہ سے خطا ہو تو سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ان کی مجلس میں 40 علماء موجود، جس میں امام محمد جیسا لغت کا امام موجود، امام ابو یوسف جیسا فقہ کا امام موجود، کوئی حدیث کا امام موجود۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن چل نہیں سکتی۔ ہمارے اکابر ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم معصوم نہیں مانتے، لیکن بتاؤ چل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ ان کی کتابیں آئیں، قاضی مدر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب خارجی فتنہ چھپی، تائید کر رہے ہیں شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، توجہ، شہید اسلام مولانا یوسف تائید کر رہے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی
تائید کر رہے ہیں جامعہ شرفیہ کے محترم مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ، تائید کر رہے ہیں جامعہ مدنیہ کے جو ہے مولانا محمد میاں حامد میاں رحمت اللہ علیہ، تائید کر رہے ہیں سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ، تائید کر رہے ہیں رئیس المفسرین مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو، اکیلا قاضی مظہر کا نظریہ نہیں ہے، پوری امت کا نظریہ ہے، پوری دیوبندیت کا نظریہ ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے قاضی مظہر حسین سے خارجی فتنہ میں، ہم معصوم نہیں مانتے اپنے اکابر کو، لیکن غلطی چل نہیں سکتی۔ غلطی جیسے ایک حافظ ہے، اس کے پیچھے ایک حافظ کھڑا ہے، دو غلطی ہو سکتی ہے ہو جائے، وہ نہ بتائیں، لیکن ایک حافظ کے پیچھے 40 حافظوں غلطی بچے گی؟ بولو، نہیں بچے گی۔ اسی طرح ہمارے اکابر کے پیچھے پورے اکابر ہیں، آگے مشایخ حدیث ہیں، شیخ الحدیث حضرت مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علم حدیث میں جن کا لوہا دنیا مانگتی ہے وہ اکابر، روحانی شخصیات موجود ہیں، تفسیر کے ماہرین موجود ہیں، تاریخ کے ماہرین موجود ہیں، اور صحابہ کے عاشقین موجود ہیں۔ ان کو تو کوئی گستاخی نظر نہیں آئی، اور نظر آ رہی ہے وہاں کس کو؟ دیکھیں میرے سامنے یہ کتاب ہے حضرت علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن رحمت اللہ علیہ کی، توجہ فرمائیں۔ حضرت علامہ صاحب نے، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا خاندان، شاہ اسماعیل شہید کا خاندان، اس کے بارے میں لکھتے ہیں مات علم و معرفت کے اس چشمہ صافی میں ایک سیاسی لہر اٹھی۔ یہ لہر قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ تھا کہ غلام ہندوستان دار الحرب ہے۔ اس ضرب کلیمی سے پورے ہندوستان کی زمین تھرا اٹھی۔ شریعت کا فتویٰ تھا، حق کی منادی کہ ہندوستان کی زمین سب ہلا دی، کہ جس نے سنا اس کو دھن ایک لگا دی، اور ایک قوم اپنے ہی گھر سے اٹھا دی۔ باتیں ہیں کہ انگریز سمجھ گیا، انگریز سمجھ گیا آگے جو میرے خلاف علم جہاد بلند ہوگا، دھواں اٹھے گا، وہ اس گھرانے سے اٹھے گا۔ اب انگریز نے سوچا کہ اس گھرانے کے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جائے، ان پہ کفر کے فتوے لگائے جائیں۔ انگریز نے یہ سازش سوچی، لیکن کچھ وقت درکار تھا۔ حضرت علامہ لکھتے ہیں قوم کے ذہن کو اس درجہ گرانے کے لیے کچھ وقت کی مہلت تھی۔ آگے لکھتے ہیں یہ خاندان ایسا تھا کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی علماء تھے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے شاگرد تھے۔ کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ تو میرے دوستو اسی طرح دیکھیں حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہزاروں میں ہیں۔ بنوری ٹون میں حضرت 1986 سے سن 2000 تک اپنی وفات تک ہر سال جتنے لوگ دور حدیث کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، سارے علماء حضرت سے مناظرہ پڑھتے تھے۔ جناب نگر میں سینکڑوں علماء مناظرہ پڑھنے آتے، حضرت اوکاڑوی کی شاگردی میں آتے تھے۔ سرگودا میں علماء مناظرہ پڑھتے، حضرت کی شاگردی میں آتے تھے۔ یقین کریں میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، گزشتہ 3 مہینے میرے سفر جاری رہے، سندھ کے وادیوں کے اندر گیا، کراچی کے مدارس کے اندر گیا۔ میرے دوستو جہاں جاتا تھا حضرت کا فیض نظر آتا تھا۔ تو جس طرح شاہ ولی اللہ کا فیض اتنا پھیلا، ہندوستان میں کوئی عالم ایسا نہ ملتا جو شاہ ولی اللہ کا شاگرد نہ ہو۔ حضرت اوکاڑوی کا فیض بھی اسی طرح پھیلا ہے، کوئی عالم نظر نہیں آتا جو حضرت کا شاگرد نہ ہو، یا شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا پھر ان کے شاگرد، کوئی نہ کوئی سلسلہ تلمذ ضرور مل جاتا ہے۔ اب وہاں بھی انگریز نے کیا کیا؟ توجہ، شاہ اسماعیل شہید کی کتاب لکھی گئی، آپ کی شہادت کے 46 سال بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اس میں کفر نظر آ گیا۔ کتنے سال بعد؟ بولو، 46 سال بعد۔ اب ہمارا سوال یہی ہے، ہم اکابر کا جب دفاع کرتے ہیں یہی کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کتاب ہندوستان میں چھپ رہی ہے، علماء پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، 46 سال تک کسی کو اس میں کفر نظر تو اعلیٰ حضرت کو کیسے آتا؟ بات سمجھے؟ تجلیات صفدر حضرت کی کتاب چھپی ہے 1996 میں۔ کب؟ مولانا علی حضرت کا مزاج تھا، کتاب چھپتی علماء کو بھیجتے تھے۔ مولانا حسن جان پشاور ان کو بھیجی جا رہی ہے، یوسف دھیانوی صاحب کو بھیجی جا رہی ہے، بھیجتے سب کو۔ مولانا علی شیر حیدری شاگرد ہیں حضرت کے۔
میں عینی گواہ ہوں، سندھ سے چلتے تھے استاد کی خدمت کے لیے، کھجوریں سمجھتے ہو؟ کھجوریں، ڈنگ کھجور جو تازہ کھائی جاتی ہے، سمجھا؟ یہ 2-3 دن بعد خراب ہو جاتی ہے۔ حیدری شہید سندھ سے چلتے ڈنگ بھی حضرت کے لیے لاتے تھے، شہد کی بوتلیں۔ استاد کیا اتنا بخیل ہوگا کہ کتاب چھپے اور حیدری کو نہ دے؟ تو سمجھو کچھ بات، حضرت کاڑوی اتنے بخیل تصور کر سکتے ہیں آپ کہ وہ 50 روپے کی کتاب علی شیر کو نہ دیں؟ اچھا، اب حضرت 96 میں چھپی، حیدری شہید کا انتقال شہادت کب ہوئی ہے؟ آج 17 اگست ہے، کتنا؟ اسی رات ہوا نا شہادت، اور جس رات شہید ہوئے تھے میں اسی مسجد میں تھا، دورہ تفسیر پڑھا رہا تھا، اسی جگہ پہ سویا ہوا تھا باہر، جب مجھے ٹیلی فون آیا کہ حضرت شہید ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، شہادت کے 96 سے لے کر شہادت 2009 میں نا، 9 میں کتنے سال بنتے ہیں؟ 13 سال۔ حیدری شہید کو اس میں گستاخی نظر نہ آئی، گستاخی نظر 3 سال میں وہاں ان کے ساتھ رہا، پھر سرگودا آ گیا 5 سال، رابطہ رہا، حتیٰ کہ شہادت سے 15 دن پہلے ایک استفتاء کا جواب میں نے لکھا، میں نے ٹیلی فون کیا کہ یہ جواب سن لے، کہیں غلطی تو نہیں ہے، پورا جواب سنایا حضرت کو، یہ رابطہ ہے، یہ تعلق ہے۔ ایک دفعہ بھی واللہ حضرت حیدری نے کہا استاد جی سے صاف ہو گیا یا گستاخی کی ہے؟ جب حیدری کو گستاخی نظر نہیں آتی، بلکہ توجہ، تجلیات چھپتی ہے 96 کے اندر، کتنے؟ روافظ کی کتاب تحقیقی دستاویز، حضرت کی وفات سے، کاڑوی رحمہ اللہ کی وفات سے چند مہینے پہلے حیدری شہید لے کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت اس کا جواب لکھیں، اس کا جواب۔ پورے پاکستان میں ان کو کوئی نظر نہیں آیا کہ جو اس کا جواب لکھ سکے۔ بلکہ اگلی بات کرتا ہوں، مسجد یقین سے جب حضرت کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی حضرت قاضی صاحب کی وفات کے بعد، مجھے پوچھنے لگے بتاؤ پاکستان میں قاضی مظہر حسین صاحب رحم اللہ کے بعد کون سا آدمی ہے جو روافظ پہ لکھ سکے؟ میں نے کہا حضرت آپ کا مشن ہے، آپ کو پتہ، کہتے مجھے پتہ ہوتا آپ سے پوچھ۔ یعنی ان کے ہاں پورے پاکستان میں اگر کوئی آدمی روافظ پر لکھ سکتا تھا وہ کون تھا؟ قاضی مظہر حسین صاحب رحم اللہ۔ عجیب بات، جن کے ساتھ اکابر کا یہ اعتقاد، یہ محبت، جن کو وہ صحابہ کا اس طرح عاشق سمجھتے ہیں کہ حقیقی دستاویز کا جواب لکھنے کے لیے دیتے ہیں، اب انہی کو گستاخ سمجھا جا رہا ہے۔ تو یا فہم حیدری معتبر ہوگی یا بندیالوی معتبر ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حیدری کو چاہتے ہو یا بندیالوی کو؟ بولو، حیدری کو چاہو گے یا بندیالوی کو؟ فہم حیدری معتبر ہے یا بندیالوی؟ فہم حیدری معتبر ہے یا خضر حیات کی؟ خضر حیات کا ایک کلپ کسی نے بھیجا، کہتے امین اکاڑوی زندیق لعنتی، یہ لفظ تھے اس کے، ہمیں لعنت نہیں کرنے کا شوق، ہمیں لعنت کرنے کا شوق نہیں، لیکن میں کہتا ہوں خضر حیات کو، اگر تجھے شوق ہے لعنت کرنے پہ اپنے اس استاد پہ کر، مماتی پہ کر، محمد حسین نیلوی پہ کر، جس نے یہ لکھا اس کتاب میں کہ سیدنا حسین سے تو ضیاء الحق اچھا تھا۔ ہاں لعنت کا شوق اس پہ کر آگے۔ پھر عجیب بات، ایک بات حضرت نقل کرتے ہیں 40-50 صفحے پہلے، ایک بات بعد میں، دونوں کو ملا کے پیش کر رہا ہے۔ بتاؤ قرآن پاک میں ان الابرار لفی نعیم ہے یا نہیں؟ ان الفجار لفی جہیم ہے یا نہیں؟ اب کوئی جہیم ادھر لگا دے، ان الابرار لفی جہیم، کفر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہے؟ جب اللہ کی کتاب میں کفر بن جاتا ہے آگے پیچھے کرنے سے، 50 صفحے پہلے ایک بات، 50 صفحے بعد تقریباً دوسری بات ہے، تو دونوں کو ملا رہا ہے اور حضرت کو گستاخ ثابت کر رہا ہے۔ خضر حیات نے اگر حلال ماں کا دودھ پیا ہے، اس کو ایک صفحے میں دکھا دے ترتیب سے، ہم 10 لاکھ روپے انعام دیں گے، ہم 10 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ لیکن قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس جھوٹ سے نکل نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، مسلک وہی ہے جو ہمارے اکابر کا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی یزید کی فضیلت تو حدیث قسطنطنیہ میں آئی ہے، بھئی تمہیں حدیث قسطنطنیہ نظر آ گئی، مولا عبدالرشید نعمانی کو نہیں آئی؟ جس شخص کا جب مضمون چھپا
اصول حدیث پر مولانا منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے اکابر چلے گئے، لیکن ان کا علم پڑھ کے تسلی ہو گئی کہ اکابر ابھی زندہ ہے۔ تمہیں حدیث قسطنطنیہ سمجھ آ گئی؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا کو نہیں آئی؟ جس شخص نے زندگی میں ابو داؤد حدیث کی کتاب 30 دفعہ پڑھائی ہے، کتنی دفعہ؟ 30 دفعہ۔ بخاری شریف 26 دفعہ ایک جلد پڑھائی ہے، پوری بخاری 16 دفعہ پڑھائی ہے، 43 سال حدیث پڑھائی ہے۔ وہ مولانا زکریا کہتے ہیں یزید اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ یزید اس حدیث کا، تجھے یزید سے زیادہ عشق ہے، تجھے حدیث کی سمجھ شیخ زکریا سے زیادہ آ چکی ہے۔ ہمارے ہاں مولانا زکریا کی فارم معتبر ہے، تیری فارم معتبر نہیں ہے۔ بات فن کی ہوتی ہے، میرے دوستو توجہ کرنا، بہت سارے لوگ سمجھیں گے۔ میرا پیغام اپنے شاگردوں کے نام بھی ہے، دوستوں کے نام بھی ہے۔ توجہ، یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم یزید کی منقبت بیان کر دیں گے، اکابر کو چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، شاہ ولی اللہ کے مجموعہ رسال اٹھاؤ، حضرت فرماتے ہیں ایک عالم کی قبر پہ مراقبہ کیا گیا، وہ حالت عذاب کے اندر تھا۔ اس کو جب پوچھا تجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس گناہ سے؟ اس نے کہا میں نے تفرد اختیار کیا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر سے بچنا ہے تو قاسم نانوتوی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، یہ کوئی معمولی گناہ۔ تم سارے اکابر کو، ان کی فہم کو رد کر رہے ہو، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ گمراہی کی بنیاد تو یہی ہے نا، گمراہی کی بنیاد یہی ہے جو تم کر رہے ہو کہ نوجوان نسل کا اکابر پر اعتماد تھا۔ وہ مولانا عبدالشکور لکھنوی جس کی پوری زندگی ربط رفض میں گزری، امام اہل سنت کا لقب جس کو دیا گیا، مولانا حسین احمد مدنی سے جب کسی نے رافضیوں کے بارے میں سوال کیا، ہمارے اس میں وہ امام ہیں، ان سے پوچھ لو، اس شخص کو تم سمجھتے ہو گستاخ معاویہ؟ اصل میں تم گستاخ ہو۔ کیا ہو؟ تم گستاخ ہو۔ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں سریکی میں، بندر گرا نا، بندر شیشے کے محل میں جدھر دیکھتا تھا بندر نظر آتے تھے، جدھر دیکھتا تھا بندر نظر آتے تھے۔ گستاخ معاویہ وہ ہے جو قاسم نانوتوی کو معاویہ کو گستاخ کہتا ہے۔ گستاخ معاویہ وہ ہے جو عبدالشکور لکھنوی کو گستاخ کہتا ہے۔ یہ اکابر گستاخ نہیں تھے، یہ گستاخ نہیں تھے، یہ صحابہ کے عاشق تھے۔ ان سے ہمیں صحابہ کی محبت ملی ہے۔ یہ امیر عظیمت کی سوانح ہے، دیکھو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سپاہ صحابہ کا مشن کیا ہے۔ صفحہ 222 پہ لکھتے ہیں، سپاہ صحابہ عالم اسلام میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کی تحریک کا احیاء چاہتی ہے، اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا علم اگر کوئی آج صحابہ کے نام پہ رد کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے، ایسا شخص مخلص نہیں مشن کے ساتھ، ایسا شخص مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں، امام شاہ اللہ کی ازالت الخفا کے افکار کی اشاعت چاہتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یزید کو گمراہ لکھا ہے، لکھا ہے نہیں لکھا؟ تو یہی مشن ہوا یا نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل نظریہ اکابر کا۔ صفحہ 226 اٹھا لیں، لکھتے ہیں اس کفر کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے، پھر امام غزالی نے، پھر ابن تیمیہ نے، پھر امام رازی نے، پھر ابن کثیر نے، پھر مجدد الفسانی نے۔ ابن کثیر نے یزید کو فاسق کہا ہے نہیں کہا؟ ابن تیمیہ نے کہا ہے نہیں کہا؟ کہا ہے۔ مجدد الفسانی نے یزید کو بے دولتس، یزید بدبخت کہا ہے، یزید بدبخت کہا ہے۔ تو یہ آواز ہماری نہیں تمہاری ہے، یہ آواز ہماری نہیں تمہاری ہے۔ تو اس لیے جو بھی حلالی فرزند ہیں ان اکابرین کے، وہ یزید کو گستاخ فاسق سمجھیں گے، باطل پر سمجھیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مشن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت حیدری شہید جیل میں تھے، ہم ملاقات کے لیے گئے تو حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا
کہ کفر تو بڑا ہے گستاخان صحابہ کا، کفر بڑا ہے بولو، لیکن فتنہ بڑا ہے غیر مقلدیت کا۔ کیوں؟ فرمایا سنی ادھر نہیں جائے گا، ادھر جلدی جائے گا، ادھر۔ اور اب میں عرض کرتا ہوں، حضرات اکابرین موجود ہیں، کہ اس وقت کیونکہ میں نے تقریباً 42 پروگرام کیے ہیں سندھ، کراچی، دوسرے شہروں میں، سارا دیکھ کر حالات آیا ہوں۔ میں تو خلوت نشین تھا لکھنے پڑھنے میں۔ حضرت میاں رضوان حفیظ صاحب نے کہا نکلو، وہ شاہ صاحب کا شعر ہے نا کہ خدا کے بندو اپنے حجروں سے نکل آؤ، سرے میدان کٹنے اور کٹانے کا وقت آیا۔ تو میں جب نکلا تو یقین سے کہتا ہوں اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یزیدیت کا ہے۔ اب دیوبندی غیر مقلد نہیں بنے گا، اب دیوبندی یزیدی بنے گا، ہمارے فضلاء یزیدی بنیں گے، ہمارے طلباء یزیدی بنیں گے۔ اس لیے اپنے اکابرین سے دستبستہ درخواست ہے کہ اپنے طلباء تلامذہ کی پہلے سے ذہن سازی ہو جائے، اور اسی طرح اپنے متعلقین مریدین جو حلقہ احباب ہے کڑی نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم سب کو اکابر کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک